پہلے تو فرسٹ میں یہ بتا دوں کہ میں مسلم ہوں، اچھا اور سیکنڈ تھنگ از کہ میں ڈبیٹس میں آج کل تھوڑا نیا ہی آیا ہوں انٹرنیٹ کے اوپر، تو بھی تھوڑا سا اچھا یار میں تو ڈبیٹ بھائی کرتا نہیں ہوں، ٹھیک ہے، سیدھی نہیں، سیدھی بات بتا ہاں، دوں. تو ہاں پوچھنا صرف یہ تھا مجھے کچھ تھوڑی سی باتیں کہ لائک دیر آر سرٹن رولس، شاید اس پہ آپ نے پہلے کہیں بات کی ہو بٹ میں نے آپ کو نیا نیا دیکھا تو دیٹس وائی. ایک سرٹن رولز ہوتے ہیں ہر ریلیجن کے اندر اباؤٹ ویڈنگ، اباؤٹ میرج، اباؤٹ بچے پیدا کرنا، ماں باپ کی عزت اچھا کرنا، گالیاں نہ دینا، سب کچھ ٹھیک ہے. ہوں. بہت سی چیزیں، بٹ ایتھیزم کے اندر اس کا کیا کانسیپٹ ہے؟ لائک آپ گناہ کا تو کوئی کانسیپٹ نہیں ہوتا ایتھیزم میں، ٹھیک ہے. تو پھر ایتھیزم میں کیا اس چیز کا کانسیپٹ ہے کہ جو میں اگر اپنے ماں باپ کے ساتھ غلط کروں گا تو ظاہر ہے اگر میں مسلمان ہوں، میں بلیو رکھتا ہوں کہ اگر میں اپنے ماں باپ کے ساتھ غلط کروں گا تو جو ہے وہ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا، جو کہ بلیو نارمل ہے ہر مسلمان کے اندر، ٹھیک ہے. پھر اس کے اوپر حدیث بھی ہیں، قرآن کے آیات بھی ہیں جن کو میں مانتا ہوں، لیکن ایتھیزم کے اندر وہ کیا چیزیں ہیں جو کہ آپ کو ایک باؤنڈری دیتی ہیں کہ اس سے باہر نہیں جانا؟ کہ مطلب ظاہر ہے اگر آپ دیکھیں، اب آپ ایتھیزم میں نکاح کا کانسیپٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو میں تو نکاح میں بلیو رکھتا ہوں کہ جی کہ میں کروں گا تو وہ ایک پائس ریلیشن شپ ہے میرا اپنی بیوی کے ساتھ اینڈ سارٹ آف. لیکن آپ ایتھیزم میں رہ کے جو ہے وہ نکاح کو بلیو نہیں کرتے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ اگر آپ کسی اور لڑکی کے ساتھ بھی آپ کا چکر چل سکتا ہے، چیٹ کر سکتے ہیں آپ اس کو، تو گناہ کا کانسیپٹ تو آپ کو مجھے وہ کیا باؤنڈریز ہیں، وہ کیا ریسٹرکشنز ہیں، وہ کون ڈیفائن کرتا ہے آپ کی کمیونٹی میں، یا آپ لوگ خود سے کرتے ہو کیا؟ اس پہ تھوڑا سا اچھا جی، پہلی تو بات یہ ہے کہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ ایتھیزم کو سمجھتے کیا ہیں، ایتھیزم کیا ہے، مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں. فری تھنکنگ، فری تھنکنگ کیا ہوتی ہے؟ سائنس پہ بلیو رکھنا، فری تھنکنگ، فری تھنکنگ کیا ہوتی آزاد خیالی، لائک آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو ہے؟ آزاد ایک خیالی فری تھنکنگ نہیں ہوتی. فری تھاٹ کی جو ڈیفینیشن ہے نا، اب کہیں آتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں فری تھنکنگ. فری تھنکنگ جو ہے نا فری اسپیچ نہیں ہے. فری تھنکنگ از سم تھنگ ایلس. فری تھنکنگ کا مطلب ہے کہ آپ ڈاگما کو، اتھارٹی کو، ٹریڈیشن کو، ڈاگما کیا مذہب کا جو ڈاگمیٹک تھنکنگ ہے جس کا کوئی پروف نہیں ہوتا، اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں. اتھارٹی کے مذہب جو اختیار دیتا ہے، لوگوں کے اوپر اختیار رکھتا ہے، مولوی کا اختیار، آپ اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور آپ تیسری چیز ریلیجس ٹریڈیشن جو ہوتا ہے کہ ہاں جی ہم نے اتنے دن روزے رکھنے ہیں، ہم نے فلاں یوں کرنا ہے، ہم نے کافروں سے لڑنا ہے، ان سب چیزوں کو ریجیکٹ کرتے ہیں. آپ ایکسیپٹ کس چیز کو کرتے ہیں؟ فری تھنکر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ وہ ایسا شخص ہوتا ہے جو کہ ڈاگما، ٹریڈیشن اور کس چیز کو، اتھارٹی کو ریجیکٹ کرتا ہے. اور ایکسیپٹ کس چیز کو کرتا ہے؟ سائنس اور لاجک کو، ٹھیک ہے جی. سائنس اور لاجک کو کرتا ہے ایکسیپٹ. یہ ہوتا ہے فری تھنکر. یہ فری اسپیچ نہیں ہے، یہ آزاد خیالی نہیں ہے، یہ فری تھاٹ ہے، یہ آزاد فکری اس کا اردو میں ایگزیکٹ، آزادی فکر اس کا، فری تھاٹ کا اردو میں ایگزیکٹ ٹرانسلیشن ہے. یہ آزاد خیالی نہیں ہے. آزاد خیال تو ایک بڑا ہی لوزلی ڈیفائنڈ ورڈ ہے. آزادی فکر کی ایک بڑی اسپیسیفک ڈیفینیشن ہے، ٹھیک ہے. دوسری بات ہے کہ ایتھیزم جو ہے وہ کیا ہے؟ تھیزم کہتے ہیں خدا میں یقین رکھنے کو. انگریزی میں جب کسی لفظ کے آگے اے لگا دیا جاتا ہے نا لیٹنائز فارم میں، تو وہ اس کا مطلب ہوتا ہے اس کا اپوزٹ. تھیزم کا مطلب ہے خدا پہ یقین رکھنا، ایمان رکھنا. ایتھیزم کا مطلب ہے خدا میں یقین نہ رکھنا، نان بلیف ان ایگزسٹنس آف گاڈ اور ادر ڈائٹیز. یہ ہے ایتھیسٹ کی ڈیفینیشن. باقی اس کے اندر کوئی پرنسپل تھوڑی ہے، یہ کوئی پرنسپل تھوڑی ہے، یہ کوئی آپ کو کوئی آپ کی فلاسفی، لائف کی فلاسفی تھوڑی ہے. یہ ایتھیسٹ ہوتے ہوئے میری لائف کی فلاسفی کیا ہے؟ وہ ہے ہیومنزم. ہیومنزم کیا ہے؟ دیکھیں ہیومنزم جو ہے نا وہ اس کے ہوتے ہوئے آپ کو کسی مذہب کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ یہ مانتا ہے کہ انسان کو اپنی موریلٹی خود طے کرنی ہے، بلکہ انسان کے اندر ہی ایگزسٹ کرتی ہے موریلٹی، ٹھیک ہے. ہیومنزم یہ مانتا ہے، کیونکہ میں یہ مانتا ہوں کہ مجھے آپ کو تکلیف دینے کا اختیار نہیں ہے. اگر آپ کہیں کھڑے ہیں تو میں آپ کو آ کے تھپڑ نہیں مار سکتا. یہ موریلٹی ہے، اور یہ فائنڈ کرنے کے لیے مجھے کسی مذہب کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ ایک دکاندار ہیں تو میں آپ کی چیز چوری نہیں کر سکتا.
اگر آپ نے کسی خوبصورت عورت سے شادی کی ہے تو میں اس عورت کی مرضی کے اور آپ کی مرضی کے خلاف آپ سے اس عورت کو چھین نہیں سکتا، نہ اس کے ساتھ اس کو ٹریس پاس کر سکتا ہوں. اس کے لیے آپ کو کسی بھی مذہب کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کو انہیرنٹلی باتیں پتہ ہوتی ہیں. تکلیف انسان کے دماغ کے اندر نا ایک خاص نیورونز ہوتے ہیں جو کہ بڑے ریسنٹلی ڈسکور ہوئے ہیں، ان کو کہتے ہیں مرر نیورونز. مرر نیورونز ایسے ہوتے ہیں کہ فرض کریں میں نے ہاتھ میں چھری پکڑ لی اور میں نے اپنے ہاتھ میں چھری ماری اور میرا خون نکلنے لگا. جب میں ہاتھ میں چھری مار رہا ہوں تو آپ کو بھی ایک دم اس تکلیف کا احساس ہوگا. ایک دفعہ شاید آپ اپنی زبان چبا لیں کہ یار یہ اس نے کیا کر دیا. یہ مرر نیورونز ہوتے ہیں جو کہ آپ کو 100% آئیڈیا ہوتا ہے کہ دوسرے کو تکلیف ہو رہی ہے. کوئی ڈانس کر رہا ہے تو آپ کو اچھا لگ رہا ہے، وہ بھی مرر نیورونز کا کمال ہے. کوئی اچھا گا رہا ہے تو آپ محظوظ ہو رہے ہیں، وہ بھی آپ کے دماغ میں کئی قسم کے نیورونز فائر ہو رہے ہیں اور کئی قسم کے جو ایموشنل جو ہارمونز ہیں وہ ریلیز ہو رہے ہیں، چاہے وہ آکسیٹوسن ہے، چاہے وہ سیروٹونن ہے. اس طرح کے جو چیزیں ہیں وہ آپ کے دماغ کے اندر انفارمیشن کی پوری بیسز بناتی ہیں. ایسے ہی نہیں ہے کہ منہ اٹھا کے. اچھا، اب اگلی بات آ جاتی ہے کہ جی ہم نکاح کرتے ہیں تو تب ہم ایک ریلیشن شپ کو لیجیٹمیٹ مانتے ہیں. مجھے بتائیں کہ رسول اللہ کا اور خدیجہ کا نکاح اسلام کے مطابق ہوا تھا؟ وہ تو بتائیں ذرا پھر کس کے مطابق ہوا تھا؟ پاسبل مجھے صحیح معنوں میں اس کا نہیں پتا، بٹ آئی تھنک دیٹ آپ کو نہیں پتا. تو مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی ساتھ پھیرے لے لیتے ہیں تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے بھی بچے سارے حلال کے ہیں. ٹھیک ہے، ویسے تو اسلام کے مطابق اگر دیکھا جائے تو اگر آپ ان کا مذہب تو جھوٹا ہے، اس کا مطلب ہے ان کا نکاح بھی جھوٹا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہندو سارے حرامی ہونے چاہیے یا کرسچن بھی سارے حرامی ہونے چاہیے، کیونکہ ان کا بھی نکاح جو ہے وہ ان کے مذہب کے مطابق ہو رہا ہے جو کہ جھوٹا مذہب ہے. مگر مذہب کبھی ان کو حرامی تو نہیں کہتا. اس کا مطلب ہے شادی جو ہے وہ مذہبی کانسٹرکٹ نہیں ہے، شادی ایک سوشل کانسٹرکٹ ہے. کیونکہ ہر مذہب کا چاہے دوسرے کے مذہب کو جھوٹا بھی مانتا ہے، نکاح ان کے کو سچا ہی مانتا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کا کسی عورت کا کسی مرد کے ساتھ ریلیشن شپ، اس کا سرٹیفکیٹ مذہب نہیں دیتا، اس کا سرٹیفکیٹ سوسائٹی دیتی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کو جب ایک جو دنیا کا سب سے بیسک بات ہے، ٹھیک ہے، آپ نام رکھتے ہیں. اگر کوئی نام رکھنا جو ہے وہ کہاں سے آیا ہے؟ کسی مذہب نے دیا ہے. ہر انسان کا کوئی نہ کوئی نام رکھا جاتا ہے. نام ضرورت ہوتا ہے، اس لیے رکھا جاتا ہے. نام کیا ہوتا ہے؟ ضرورت ہوتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ میرا کوئی نام نہیں ہے اور میں دنیا میں ایگزسٹ کروں اور دنیا میں مجھے ایگزسٹ کرنے دیا جائے، میں اپنا نام بھی رکھوں، دنیا میرا رکھ دے گی. کیوں؟ کیونکہ نام ایک بنیادی ضرورت ہے. اس طرح قانون بھی ایک بنیادی ضرورت ہے. دنیا اس کے بغیر ایگزسٹ نہیں کر سکتی. نام والی ایگزامپل یاد رکھنا، نام والی ایگزامپل یہ ابھی 10 پہ دوبارہ آئے گی. قانون بھی انسان کی ضرورت ہے. جس طرح نام کے بغیر کام نہیں چل سکتا ویسے قانون کے بغیر بھی نہیں چل سکتا. قانون معاشرت کے بھی ہوتے ہیں، فیملی کے بھی ہوتے ہیں، جنگ کے بھی ہوتے ہیں، ہر چیز کے ہوتے ہیں اور وقت کے ساتھ بدلتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ یاد رکھنا. انسان ایک ایوالوڈ اسپیشیز ہے. انسان ایک دماغ رکھنے والا، سوسائٹی رکھنے والا اسپیشیز ہے، زبان رکھنے والا اسپیشیز ہے، بول سکنے والا اسپیشیز ہے. یہ ایک ایسا اسپیشیز ہے کہ اس کو کیا چاہیے؟ جب اس کے پاس انٹیلیجنس ہے، جب یہ دوسرے انسان سے انٹریکٹ کرتا ہے تو انٹریکشن بغیر پرنسپلز کے نہیں ہو سکتا. سب سے پہلا فنڈامنٹل پرنسپل کیا ہے؟ نام ہم جانوروں کا بھی رکھ دیتے ہیں. حالانکہ کتے کا نام آپ نہ بھی رکھیں نا، اس کی زندگی پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے، اگر آپ پھر بھی اس کا نام رکھتے ہیں کیونکہ آپ نے اس کا مقصد طے کر دیا کہ کتے کا مقصد کیا ہے. آپ نام لے کے بلائیں گے اور آپ کا وہ مقصد پورا کرے گا جو بھی ہوگا آپ کا مقصد. چاہے آپ نے اپنے کھیت میں سے کسی چوہے کو نکلوانا ہے، چاہے آپ نے کسی بلی کے پیچھے چڑھانا ہے، چاہے اپنے کسی دشمن کے اوپر چڑھانا ہے، اس کا نام لیں گے تو وہ کرے گا. پرپز کس نے ڈیسائیڈ کیا کہ کتا کیا کرے گا؟ کتے کو نہیں پتا کہ نام کا مقصد کیا ہے، آپ کو پتا ہے نام کا مقصد کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کتے کا نام آپ کے فائدے کے لیے. ٹھیک ہے، کتے کا نام کس کے فائدے کے لیے؟ آپ کے فائدے کے لیے. جانور کا نام اپنے بیل کا نام چندو رکھ دیا، گدھے کا نام
چاند رکھ دیا کس کے فائدے کے لیے؟ آپ کے فائدے کے لیے. گدھے کا کام اس کے بغیر بھی چل سکتا ہے, کیونکہ گدھے کی دنیا میں اتنی کمپلیکسٹی نہیں ہے. آپ کی دنیا میں کمپلیکسٹی ہے, اس لیے آپ کو ناموں کی ضرورت ہے. جب ناموں کی ضرورت ہے تو پھر ناموں کے قانون بھی ہوتے ہیں. نام سب کے ایک جیسے نہیں ہو سکتے, نام سب کے ایک جیسے نہیں ہو سکتے. آپ کا اور میرا نام ایک نہیں ہو سکتا, شاید ایک ہو مگر اس کے ساتھ لاسٹ نیم ضرور بدلنا پڑے گا. لاسٹ نیم نہیں ہے, لاسٹ نیم بھی سیم ہے, تو ایک پنڈی والا ہو جائے گا تو دوسرا اسلام آباد والا ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے, ایک غالب کمال پنڈی والے تو ایک غالب کمال اسلام آباد والے, دو ڈفرینٹ. تو قانون کی ضرورت پڑ گئی کہ نہیں پڑ گئی؟ نام سے قانون کی ضرورت پڑ گئی کہ نہیں پڑ گئی؟ پڑ گئی نا. تو اب مجھے بتائیں کہ جب قانون کی صرف نام کے لیے ہی قانون کی ضرورت ہے, تو یہ نام آپ کے کسی خدا کی ضرورت تو نہیں ہے نام رکھنے کے لیے, نام تو آپ کی ضرورت ہے, آپ نے رکھ دیا. اسی طرح قانون, نام کا جو قانون ہے وہ بھی ایک نیچرل چیز ہے. آپ نام سب کے ایک رکھ دیں گے تو نام کی بات ختم ہو گئی. اسی لیے دنیا کی ہر کنڈیشن کے اندر کوئی نہ کوئی لا اس لیے ایگزسٹ کرتا ہے کیونکہ سب کنڈیشنز ایک جیسی نہیں ہوتی. لا اس لیے ایگزسٹ کرتا ہے کہ سب کنڈیشنز ایک جیسی نہیں ہوتی. اب سمجھنا بات کو کہ ہر حالت ایک جیسی نہیں ہوتی, اس لیے لا ایگزسٹ کرتا ہے. اگر سب کچھ ایک جیسا ہوتا تو لا ایگزسٹ نہ کرتا. ٹھیک ہے, ایوولوشن کے لاز بھی اس لیے ایگزسٹ کرتے ہیں کہ چینج آ رہا ہے, اس لیے ایوولوشن کے لاز ایگزسٹ کرتے ہیں, چیزیں ایوالو ہوتی ہیں ان کے مطابق. اسی طرح انسان کی سوسائٹی بھی بدلتی ہے, دو انسانوں کی حالت بھی فرق ہوتی ہے, دو انسانوں کی اوپینین بھی فرق ہوتا ہے. جب اوپینینز کے درمیان کلیش ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر منصف کی ضرورت پڑتی ہے. اور منصف کون ہو سکتا ہے؟ انسان ہو سکتا ہے. ایک کتا ہے, آپ نے اس کا نام ٹونی رکھ دیا, میں نے اس کا نام جونی رکھ دیا, اور میں اسے ٹونی کہے جا رہا ہوں, آپ اسے جونی کہے جا رہے ہیں, ہم دونوں میں جھگڑا ہو گیا. ہاں بھائی یہ ٹونی ہے تو یہ جونی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ پھر کیا ہوگا؟ پھر ہم دونوں میں جب جھگڑا ہو گیا تو کسی کو آ کے اس بات کا فیصلہ کرنا پڑے گا. جب اس کو فیصلہ کسی تیسرے بندے کو آ کے کرنا پڑے گا تو کیا ہوگا؟ وہ منصف بن گیا. جو منصف بن گیا پھر وہ آ کے لا ٹھہرائے گا تاکہ دوبارہ ہمارا جھگڑا نہ ہو. ہاں بھائی تم نے پہلے اس کا نام ٹونی رکھ دیا تھا, اب تم بھی ٹونی کہو گے, تم اب اس کو کوئی اور نام نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے, اب تمہیں ٹونی دینا پڑے گا. ٹھیک ہے جی, تو کیا ہو گیا؟ اب ادھر سے پہلا لا سیٹ ہو گیا. ہاں بھائی اب نام, کیونکہ جس نے پہلی دفعہ نام کچھ رکھ دیا تھا اب وہی نام چلے گا. ٹھیک ہے, تو لا خود آ گیا. ہاں جی, اب عورت کا نام اور طرح کا رکھیں گے, مرد کا اور طرح کا. اب عورت اور مرد کیونکہ مختلف ہیں اس لیے مرد کو عورت نہیں کہا جا سکتا. نیچرل لا ہے, کیسے آپ اس کو ڈینائی کیسے کر سکتے ہیں؟ ظاہری بات ہے, مرد کو بھی مرد ہی اور عورت کو بھی عورت ہی کہیں گے تو پھر ڈفرینس کیسے کریں گے؟ تو یہاں سے ایک سمپل لنگوسٹک لا بن گیا جو کہ آپ کی ضرورت ہے, آپ کو بنانا ہی پڑے گا, اس کے بغیر آپ گزارا ہی نہیں کر سکتے. تو جب آپ نہیں گزارا کر سکتے تو پھر لا بن گیا پہلا. اب مرد اور عورت ڈفرینٹ ہیں دونوں. ٹھیک ہے, عورت نے مرد سے شادی کرنی ہے. ٹھیک ہے, اب عورت جو ہے وہ اگر دو مردوں سے شادی کرے گی تو دونوں میں جھگڑا ہو جائے گا. یا اور انہیریٹنس کے مسئلے یا ایکس وائی زیڈ اور مسئلے, وہاں سے کیا آ گیا قانون کہ ایک مرد ایک عورت سے شادی کر سکتا ہے, یا ایک عورت ایک مرد سے ہی شادی کر سکتی ہے. اچھا جی, اور عورت اور مرد ہی شادی کر سکتے ہیں, مرد اور مرد شادی نہیں کر سکتے. وہ اب آپ کی اپنی ایک وہ ہے کہ آپ کے اپنے رولز ہیں. تو مگر مسئلہ یہ ہے کہ لا تو نیچرل ہے, پرنسپلز تو نیچرل ہے نا, پرنسپلز کے بغیر تو ہیومن سوسائٹی کر سکتی نا. تو پھر مذہب کہاں سے آ گیا جب نام کے لیے مذہب کی ضرورت نہیں ہے, جب اور چھوٹے چھوٹے مسئلوں کے لیے مذہب کی ضرورت نہیں ہے؟ تو آپ یہ کیسے سمجھ سکتے ہیں کوئی ایتھیسٹ ہے تو اس کو کسی لا کی ضرورت نہیں ہے؟ لا تو انسانیت کی ضرورت ہے. انسان ایتھیسٹ ہو, مذہبی ہو, چاہے جو مرضی ہو, لا تو ایگزسٹ کرے گا. تو لا ایگزسٹ کر رہا ہے. ہاں مگر ایک بات ہے کہ جو ایک سیکولر ایتھیسٹ آدمی ہے اس کا جو لا ہے وہ کہاں سے ایگزسٹ کرتا ہے؟ وہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ لا کی ضرورت کیوں ہے. لا انسان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے, لا چیزوں کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, تو یہ جو چیزیں ہیں, یہ جو پرنسپل ہے, لا کی بھی تو ایک ضرورت ہے نا. مذہب جو ہے وہ لاز تو دے دیتا ہے, اس کو اس بات کی سمجھ ہی نہیں ہے کہ لا کی وجہ کیا ہو سکتی ہے. بس مذہب نے تو ریٹن ان سٹون لاز دے دیے, اب ان کو کوئی بھی اگر ان کے خلاف جائے گا تو مذہب تو اس کی گردن کاٹے گا. مذہب تو ڈائیورسٹی کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. باقی
آپ یہ اگر بات مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ زیادتی اگر کوئی کرنے لگے تو وہ صحیح بندہ ہے یا نہیں، وہ غلط بندہ ہے. کیوں وہ غلط بندہ ہے؟ وہ اس لیے غلط بندہ ہے کہ کسی بھی انسان کو دوسرے انسان کو تکلیف دینے کی اجازت نہیں ہے. جہاں سے آپ کی ناک شروع ہوتی ہے وہاں سے میری چھڑی کی حد ختم ہو جاتی ہے. مجھے اجازت ہے کہ میں چھڑی رکھ سکتا ہوں ہاتھ میں، مگر میں وہ چھڑی اس طرح نہیں گھما سکتا کہ آپ کی ناک پہ لگے. دوسری بات ہے کہ ماں باپ نے اگر اولاد کو پالا ہے اور اولاد کے ساتھ صحیح رہے ہیں تو پھر اولاد کو یہ حق کبھی بھی نہیں بنتا کہ اس کے ساتھ زیادتی کرے. اگر نہیں بھی کیا تو تب بھی اس کا حق نہیں بنتا. دیکھیں میں یہ نہیں کہتا کہ اولاد ماں باپ کے ساتھ زیادتی کرے، مگر اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ جی کوئی باپ بچپن میں بچے کو مارتا تھا تو اب وہ اٹھ کے اس بوڑھے باپ کو مارنا شروع کر دے. وہ بھی بات ٹھیک نہیں ہے. اب اس بات کو سمجھنے کے لیے مجھے کسی مذہبی دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ چیز غلط چیز ہے، صحیح کیوں ہے، کیونکہ اس بات کو ہندو بھی غلط سمجھتے ہیں، اس کو ایتھیسٹ بھی غلط سمجھتے ہیں، اس کو مسلمان بھی، اس کو کرسچن بھی. اس کا مطلب ہے کہ یہ چیز ان سب مذہبوں سے ٹرانسینڈ کرتی ہے. یہ چیز ان مذہبوں کے ہاتھے میں نہیں آتی. یہ چیز جو ہے یونیورسل ہیومن پرنسپل ہے. ٹھیک ہے، جب یہ ہیومن پرنسپل ہے تو میرا نہیں خیال کہ اس کو اسلام کی ضرورت ہے ہمیں بتانے کے لیے. یہ بات کافی آئی تھنک کافی مجھے سمجھ آ گیا کافی حد تک. تھینک یو. ایک لاسٹ کوشچن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں نے ایک چیز نوٹ کی کہ ایتھیسٹ لوگ جو ہیں وہ زیادہ تر ابراہمک ریلیجنس کو بہت زیادہ بحث کرتے ہیں ایز کمپیئر ٹو ہندوازم یا پھر اور دو مذاہب تو ایسے ہیں جن کو میں نے تو نہیں دیکھا کبھی کسی ایتھیسٹ کو بیش کرتے ہوئے، شاید کرتے ہوئے. ایک سکھزم ہے اور ایک جینزم ہے. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ کیا آپ کو جو ہے وہ اس میں وہ کوئی کنٹینٹ نہیں ملتا ہے، وہ جو آپ کو ابراہمک نہیں. اب میرے ایسے بھی دوست ہیں جو کہ سکھ ہیں، ایتھیسٹ ہیں، اور ان کے اوپر 295A انڈیا میں بھی لگتی ہے. ٹھیک ہے، ابھی کل پرسوں ہی مجھے انہوں نے اسٹوری سنائی ہے کہ 295A کے پرچے ہمارے اوپر کٹوا دیتے ہیں کیونکہ ہم سکھزم کو کرٹیسائز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ایسے میرے ہندو بھی دوست ہیں کہ جن کو بڑے بڑے مسئلے اور وہ ہندوازم کو نہیں چھوڑتے. اب ہم کیونکہ ابراہمک ریلیجن سے نکلے ہیں اس لیے جس کا جو بین ہوتا ہے نا وہ اس کو ہی اٹھاتا ہے. ہمارا بین کیونکہ یہ ریلیجنز ہیں اس لیے ہم ان کو اٹھاتے ہیں. ان کا بین کیونکہ ہندوازم یا بدھزم یا کوئی ایکس وائی زیڈ ریلیجن ہوگا اس لیے وہ اس کو اٹھائیں گے. ٹھیک ہے، تو چلیں مجھے ٹھیک ہے جی. تھینک یو. اوکے بائے. اگر آپ میری ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور مجھے پیٹریون پر سپورٹ کریں. پیٹریون پر آپ کی مدد میرے لیے میرے اس کام کو جاری رکھنے میں انتہائی مددگار ثابت ہوگی.